السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بلائی حصہ ہے۔ اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کنجی کے ساتھ ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سورہ نساء مدنی ہے اور اس پہ 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ یہ سورہ چوتھے پارے سے شروع ہو کر 5 اور 6 پارے تک جائے گی۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے۔ یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھا نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ کر سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت ہی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے نا انصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھا لو۔ بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دو جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس مال سے کھلاؤ پلاؤ پہناؤ اوڑھاؤ، اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہو، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو۔ پھر اگر ان میں تم ہوشیاری یا حسن تدبیر پاؤ تو انہیں ان کے مال سونپ دو، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دو۔ مالداروں کو چاہیے کہ ان کے مال سے بچتے رہیں، ہاں مسکین محتاج ہوں تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لیں۔ پھر جب انہیں ان کے مال سونپو تو گواہ بنا لو، دراصل حساب لینے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں سے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو، اور ان سے نرمی سے بولو۔ اور لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راست بازی کریں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال مترکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے اس سے چھوڑے ہوئے مال کا 6واں حصہ ہے اگر اس میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور ماں باپ وارث ہوتے ہوں تو اس کی ماں کے لیے 3واں حصہ ہے، ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں پھر اس کی ماں کا 6واں حصہ ہے۔ یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں جو مرنے والا کر گیا ہو، یا ادائے قرض کے بعد۔ تمہارے باپ ہوں یا تمہارے بیٹے، تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے۔ تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھو آدھ تمہارا ہے، اور اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے تمہارے لیے 4تھائی حصہ ہے، اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں، یا قرض کے بعد، اور جو ترکہ تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کے لیے 4تھائی ہے اگر تمہاری اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکہ کا 8واں حصہ ملے گا، اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اور جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کا لالا ہوں، یعنی ان کا باپ بیٹا نہ ہو، اور
اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہیں، اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد، جبکہ اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ یہ مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا ہے، بردبار ہے۔ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقررہ حدوں سے آگے نکلے، اس سے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ایسوں ہی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو، گو تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کرتے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو۔ کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے؟ اور آخر تم اس سے کس طرح لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گود میں پرورش پائی ہو، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شوق ہو چکا ہو، تمہاری ان عورتوں سے جن سے تم دخول کر چکے ہو، ہاں اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی سگے بیٹوں کی بیویاں اور تمہارا 2 بہنوں کا جمع کرنا، ہاں جو گزر چکا سو گزر چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا چوتھا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہماری سورہ نساء ابھی کنٹینیو ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ نساء کے ساتھ پارہ نمبر 5 سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔